اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلاة والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو. ناظرین، اللہ رب العالمین نے نمازوں کی حفاظت کرنے اور بالخصوص درمیانی والی نماز کی تاکید فرمائی ہے. درمیانی والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جو اس حدیث سے متعین کر دیا گیا ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن عصر کی نماز صلاۃ الوسطی قرار دیا. یعنی درمیانی والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ آدمی عام طور پر دو نمازیں ایسی ہیں جو آدمی سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. ایک فجر کی نماز جو سوتے ہوئے اس کی گزر جاتی ہے، بستروں پر گزر جاتی ہے. دوسری عصر کی نماز کہ آدمی عام طور پر اپنی مصروفیات میں اہم وقت میں وہ بزی رہتا ہے. ایسا وقت جب اس کی شیڈول مشغولیت کا رہتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ ان دونوں نمازوں کے اہتمام کرے، فجر اور عصر کی نماز کا. اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں تمام نمازوں کی حفاظت کی ذمہ کہا ہے، لیکن بالخصوص درمیان والی نماز، جس نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر عصر کی نماز مراد دیا، وہ جنگ خندق کے موقع کی نماز تھی. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے. اللہ تعالی نے اس میں بیان کیا کہ دشمن کے خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہو، جب دشمن کا خوف ہو، جب دشمن کا ڈر ہو، دشمن کے حملے کرنے کا وقت ہو، تو اللہ نے نماز معاف نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز مت پڑھنا. کتنی بڑی بات ہے. تمہیں دشمن کا ڈر اور دشمن کا خوف ہے تو پیدل چلتے ہوئے، سواری پر بیٹھے ہوئے، جیسے تمہیں موقع مل جائے ویسی نماز پڑھ لینا، لیکن پڑھنا ضروری ہے. نماز کسی بھی سچویشن میں معاف نہیں ہے. آخری سانس تک تمہیں نماز پڑھنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کیا بہترین بیان کیا کہ فَإِذَا أَمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ہاں جب تم امن میں ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو. یعنی جب دشمن کا خوف، دشمن کا ڈر، دشمن کا رعب اور اس کا دبدبہ جب ختم ہو جائے، تم بہترین انداز میں نماز ادا کرو، ایسی نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے کے مطابق ہو. لہذا ناظرین، اس آیت کریمہ سے نماز کی بھی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. کتنی بڑی موقع کی نماز ہے. ایسا موقع کہ دشمن کی تلوار تمہارے گردنوں میں رکھی ہوئی ہے، پھر بھی نماز معاف نہیں ہے. تو کیا وہ لوگ جو بے خوف نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، بلا عذر نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے ایسے لوگ؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں اپنی امت کو وصیت اور نصیحت کرتے چلے گئے، اے میری امت کی لوگوں، نماز کو قائم کرتے رہنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی میں نماز کی اہمیت کو سمجھ لیا تو یقین مانیے کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی. مسلمان نمازوں کا پابند ہو گیا تو اللہ رب العالمین اسے دنیا میں عزت دے گا اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اس کا اعلیٰ مقام عطا کرے گا. لیکن نمازوں میں بھی کئی کیٹیگریاں ہیں. نماز بھی ہو تو نبی کے طریقے پر ہو، نماز بھی ہو تو فہم صحابہ کے طریقے پہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ایسی جد دل میں آئے، جیسی مرضی آئے ویسی نماز پڑھ لی جائے. نماز بھی ہونی چاہیے
فصلوا كما رأيتموني اصلي، نبی کی نماز کی طرح جیسا صحابہ نے نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھا، جیسا صحابہ نے پڑھا، تابعین نے پڑھا، سلف نے پڑھا، ایسے ہی ہمیں بھی نماز کا پڑھنے کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے اور نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔